بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی حوالے سے ہم لاہور پاکستان میں نماز عشاء کے بعد حاضر ہوتے ہیں، آپ سوالات فرماتے ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے جوابات عرض کرتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول حاضر ہوں، آپ کوئی سوال فرمانا چاہیں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں، بلا ہچکچاہٹ و تردد پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق جواب حاضر خدمت کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عمیر ہاشمی صاحب کا یہ سوال ہے، کہتے ہیں حضور بینک کی جاب کرنا کیسا ہے؟ بینک میں جاب کرنے کو فقیر جائز سمجھتا ہے اور اس میں جاب کر لینی چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال قاری ناصر صاحب کا ہے، کہتے ہیں اگر خواب میں بندہ شراب خریدے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں شراب خریدی تو اس کی تعبیر انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ آپ بائیں کندھے کی جانب 3 بار تھو تھو کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ دیجئے، انشاءاللہ اس سے مراد شراب طہور ہوگی۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اشفاق صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور کیا نابینا آدمی نماز کی جماعت کروا سکتا ہے؟ اگر نابینا آدمی حافظ قرآن ہے، عمدہ قرآن پڑھتا ہے اور وہ اگر جماعت کروائے تو اس کی جماعت کروانے میں کراہت ہے، لیکن نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے۔ اور اگر نابینا عالم بھی ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا خادم اور غلام ہو تو اس کے عالم ہو جانے کی وجہ سے یہ کراہت بھی نکل جاتی ہے، لہذا ایسے نابینا عالم کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال بھی اشفاق صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور اگر کوئی عالم داڑھی کو کالے رنگ سے رنگتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عالم کو بلا عذر شرعی داڑھی کو کالا رنگ نہیں لگانا چاہیے۔ ہاں البتہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی کو خضاب فرمایا، حنا میں یعنی لال مہندی میں ہلکا سا کالا وسمہ ملا دیا، جس سے بال جو تھے وہ چمک کر براؤن نکلے اور بڑے خوبصورت۔ اگر حنا میں یعنی لال مہندی میں تھوڑا سا کالا وسمہ ملا دیا جائے تو یہ خضاب کرنا بھی سنت صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی داڑھی کو خضاب کیا، مگر آپ نے حنا میں لال مہندی میں کالا وسمہ نہیں ملایا، اور بالکل لال بالوں کو رنگنا یہ بھی سنت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور ائمہ کرام سے بھی اور رنگوں کے خضاب بھی ثابت ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی کو زرد خضاب فرماتے تھے، جس میں زعفران وغیرہ ڈالا ہوتا تھا۔ مجاہد فی سبیل اللہ کو چاہیے کہ داڑھی کو کالا رنگ ٹکا کے لگائے، دیکھنے والے کو بالکل جوان نہ لگے، اور جو عالم دین ابھی عمر کے اعتبار سے
چھوٹا ہے، مثلا اس کی عمر 28 30 سال 35 سال تک ہے، 40 سال کے اندر اندر ہے اور بال سفید ہو گئے، ایسا عالم بھی اگر داڑھی کو رنگ لیتا ہے یعنی کالا ہی کر لیتا ہے، اس کے لیے بھی فقیر بہت برا نہیں سمجھتا، اگرچہ بالوں کو کالا رنگ کرنا سوائے مجاہد کے کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کربلا معلیٰ میں خضاب فرمایا ہوا تھا، اور جن لوگوں نے آپ کی داڑھی مبارک کو وہاں دیکھا تھا یا سر کٹنے کے بعد جب کوفہ گیا تو وہاں آپ کے داڑھی مبارک کی زیارت کی، ان کا بیان یہ ہے کہ آپ کے بال مخضوب تھے اور سیاہ تھے۔ جی، اور سوال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال حافظ صداقت صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت کیا نماز وتر صبح نماز فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے عشاء کے ساتھ وتر نہیں پڑھے انہیں مؤخر کر دیں اور پچھلی رات میں ان کو 2 نفل اور ملا لیں تہجد کے، اور آخر میں 3 وتر پڑھ کے صلات کو بند کر دیں، انشاءاللہ آپ کی تہجد بھی قبول اور وتر بھی قبول ہو جائیں گے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال عمران ہارون کا ہے، کہتے ہیں حضرت آج کل پاکستان کی صورتحال پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ عمران صاحب یقین کریں کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں اب پیش آ رہا ہے اور میرے بھی سامنے ہے، آپ کے بھی سامنے ہے، یہ ہمارے اپنے ہی اعمال کا صلہ ہے۔ آپ، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو اللہ تو آج بھی مہربان ہے، وہ تو کریم ہے، وہ اپنے محبوب کی امت کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ لا واللہ آج بھی اللہ مہربان ہے، مہربان ہے، مہربان ہے، مہربان ہے۔ بس آپ اس سے صلح کیجیے، اس سے صلح ہو گئی، باقی سب کے ساتھ صلح آٹومیٹکلی ہو جائے گی، اور اس سے صلح کیے بغیر حالات کا رونا رونے بیٹھیں گے تو روتے رہیں گے۔ میں بھی 41 سال سے رو رہا ہوں اور ابھی یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی آج میں اپنے پیر و مرشد کی قبر منور کی زیارت کو گیا ہوا تھا سمندری شریف، حضرت مولانا ابو محمد عبدالرشید محدث سمندری شریف قادری رضوی رحمہ اللہ کی، تو ظاہر ہے میری وہاں عجب صورتحال تھی۔ جو میرے ساتھ تھے انہیں میں نے کہا تھا کہ تم نے میری یہ حالت نہ ریکارڈ کرنی ہے اور نہ اس کو کسی کو بتانا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضور آج میں آیا ہوا ہوں اور آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو صورتحال اب ہماری ہو رہی ہے اس پہ کیا کروں؟ عجب صورتحال تھی، پھر کبھی بیان کروں گا۔ بہرحال جواب یہی تھا کہ اللہ کے محبوب کی سنت کو اپنائیے اور باہمی پیار پیدا کیجیے۔ یہ جو نفرتیں ہیں نا ان کو پھینک دیجیے، دور دور پھینک دیجیے اور آپس میں محبت سے رہیے، اور اس امت کو امت وحدہ بنائیے، اس امت کو امت وحدہ بنائیے، اس امت کو ایک امت بنائیے، آپس میں محبت پیار کا دست دیجیے، انشاءاللہ اس امت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ میں حاضر تھا تو حضرت سے مراقبہ میں کچھ گزارشات کر رہا تھا، جواب بھی آیا، لیکن مراقبہ میں جو کچھ میرے دل پر وارد ہوا چونکہ وہ میرے لیے حجت ہے، آپ کے لیے حجت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا۔ ویسے اب گھبرائے نا، تمام سب حالات انشاءاللہ، یہ چند دنوں کی بات ہے، چٹکی بجانا منع نہ ہوتا تو میں بجا دیتا، چٹکیوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس آپ مدینے کے چاند سے وفاداری کا عہد کیجئے، آپ عہد کیجئے کہ میری نماز قضا نہیں ہوگی، آپ عہد کیجئے کہ میں اپنے ماں باپ کا ہمیشہ ادب کروں گا، آپ عہد کیجئے کہ میں حرام نہیں کماؤں گا نہ کھاؤں گا، آپ عہد کیجئے کہ میں اللہ کے محبوب کی امت کو باہم جوڑنے کے لیے کوشاں رہوں گا اور اللہ کے محبوب کی امت کی خیر خواہی کرتا رہوں گا، انشاءاللہ حالات اس امت کے بہتر ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس امت کے آنے سے پہلے
یہ حدیث صحیح میں آیا ہے، میں نے اس پر الگ بھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ 50,000 سال کا وقفہ ہے حضرت آدم اور ہمارے آقا کے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام۔ حضرت حبر الامہ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، 50,000 سال کروایا کیا گیا؟ جو بھی اللہ کا نبی آتا وہ یہی بتاتا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا اور یہ پیغام میں نے پہنچا دیا، لوگوں میں نے حق بیان کر دیا، لوگ کہتے کر دیا، پھر وہ کہہ کے جاتے کہ میں چلا اور میرے پیچھے ایک آ رہا ہے، بہت بڑی شان والا آ رہا ہے، اور 50,000 سال تک یہ کام ہوتا رہا۔ تو جس کی آمد کے لیے اتنا لمبا عرصہ انتظار کروایا گیا اور انسان کی ذہنی تربیت کروائی گئی تاکہ محبوب کی بات سمجھنے کے لائق ہو سکے، وہ آ کے چلا جائے اور ابھی 1,500 سال بھی پورے نہ ہوئے ہوں تو قیامت آ جائے، اٹ از دا امپاسبل میٹر۔ نہیں آتی قیامت، نہیں آندھی، حال قیامت نہیں آندھی، ابھی تو اس محبوب کی امت نے عروج پہ جانا ہے، ابھی تو تم نے بہت ترقیاں کر دی، ابھی تو کل جہاں یہ کہے گا کہ حق وہی ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے، حق وہی ہے جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری جان فدا، میرے ماں باپ فدا، میں قربان اپنے آقا مولا پر۔ آپ آج سے حد کر لیں، نماز کی پابندی کریں گے، ماں باپ کا ادب احترام کریں گے اور کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر کہ آئی ایم دی لاسٹ، میں بہت بڑی چیز ہوں، میری تو کیا بات ہے، باقیوں کو سمجھنا کہ باقی سب میں تو تھلے ہی تھلے نے۔ بھائی جی یہو جہا نقطہ نظر کامیابی نہیں دینا ہوں، بلکہ عزت پیدا کرو تو پھر کامیابیاں مل جاندیاں ہوندیاں نے۔ بری لگے کسی نے میری گل، میں معافی مانگ لواں گا، تے جے چنگی لگے تو میرے واسطے دعا کر دینا۔ جاؤ بیٹا، آج میں سفر سے آیا ہوں، حالانکہ تھکا ہوا تھا، صبح گیا تھا اور پھر میں واپس آ گیا چونکہ آن لائن ہونا ہے مجھے، لیکن اس کے باوجود میں حاضر ہوں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اسد وحید صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضور کیا تیمم سے غسل ہو جاتا ہے اور پاکیزگی مل جاتی ہے؟ جناب تیمم جہاں وضو کا قائم مقام ہے وہاں غسل کا بھی قائم مقام ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اویس اسلم صاحب کا ہے، حضرت اکثر علماء حضرات داڑھی میں کالا کولا کیوں لگاتے ہیں؟ بھئی یہ تو کیوں لگاتے ہیں یہ تو ان سے پوچھے نا جو کالا کولا لگاتے ہیں۔ میں بھی داڑھی پہ خضاب کرتا ہوں، لیکن یہ ہینا میں ہلکا سا وہ کالا وسمہ جو اسپیشلی بنایا جاتا ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے تو داڑھی لال لال سی ہو جاتی ہے۔ وہاں پتہ نہیں کیسی آپ، میری داڑھی الحمدللہ بہترین لال لال ہی ہے، اور وہ اس میں ہنا کے اندر وہ ہمارے جو صاحب ہیں جو اس بالوں کو آ کے کرتے ہیں پالش، تو وہ ان کو اس کا طریقہ مہنگا پڑتا ہے، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے، میں برداشت کر لیتا ہوں، بندے کو خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ لائیے اگلا سوال، اس میں میری داڑھی کس طرح کی نظر آتی ہے؟ کالی؟ اچھا چلو اے بھی چنگا ہی ہویا۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اویس شاہد ہے، یہ سوال اویس شاہ صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت کیا ایچ بی، جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی، اس کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا، فی الحال کوئی جواب نہیں، عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال رانا احمد رضا کا ہے، حضرت میرے لیے خصوصی دعا فرما دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ رانا احمد رضا بیٹا، میں نے آپ کے لیے خصوصی دعا کر دی تھی، اور جو وہاں موجود تھے احباب جنہوں نے مجھے آپ کی بیماری کی اطلاع دی تھی وہ گواہ ہے، بڑا گڑ گڑا کر رو کر دعا کی تھی، میرے بیٹے آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا، ٹھیک ہو جائیں گے آپ، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بھول جائیں گے کبھی میں بیمار بھی ہوا تھا۔ آپ دیکھیں نا، مجھے دیکھ لیں آپ، جب میں بیمار ہوا میں نے اللہ کے حضور دعا کی، اور دعا میں نے کہا یا اللہ یہ نہ ہو کہ صحت بھی عطا فرما دے، اس کے بعد میں کہیں بیڈ ویڈ پہ لیٹا رہوں،
لوگ آیا کریں ملنے کے لیے، حضرت سے ملنا ہے، حضرت سے دعا کروانی ہے اور حضرت سے دم کروانا ہے، تو یہ مجھے کہا کریں کہ وہ پڑا ہے، جاؤ جا کے مل لو۔ میں نے کہا اس طرح کی زندگی نہیں، یا اللہ میں تیار ہوں، اگر مجھے واپس بلانا ہے تو میں راضی ہوں، ناراض نہیں ہوتا، اور اگر واپس اپنے بندوں میں بھیجنا ہے پھر ایسا کہ مجھے خود یقین ہو کہ یہ جو آیا ہے میرے پاس دعا کروانے کے لیے، اس کی بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے، جہاں میں تھا اگر میں ٹھیک ہو سکتا ہوں ایسا جیسا اب بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ الحمدللہ اب اسی یقین کے ساتھ میں دم بھی کر دیتا ہوں، دعا بھی کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بالکل نہ گھبرائیں، یہ کرونا وائرس وغیرہ یہ نہیں لگتا آپ کو، فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی نقصان نہیں کرتا اس امت کا۔ اس امت کو اللہ نے عزتیں دینی ہے، اس امت کو اپنے حبیب کا صدقہ اللہ سربلندیاں عطا فرمائے گا، عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس امت کی تو اب بھی ہمارے علماء کی پھونک میں وہ اثر ہے کہ پھونک لگنے سے ہی معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں تو اب بھی الحمدللہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر دم کر دیتا ہوں، اللہ خیر فرما دیتا ہے۔ تو بیٹے آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، پریشان نہ ہو۔ جی اور سوال؟ وعلیکم السلام۔ یہ سوال احسان مرزا صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت صبح میرا انٹرویو ہے، دعا فرما دیں۔ آپ 450 مرتبہ حسبنا اللہ پڑھ کر انٹرویو دینے جائیے، انشاءاللہ آپ کو انٹرویو میں کامیابی ہوگی۔ یہ وظیفہ امام احمد رضا قادری حنفی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، میرا آزمودہ ہے۔ آپ بھی 450 بار حسبنا اللہ پڑھ کر تشریف لے جائیے گا، اول آخر درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ اور افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یہ پڑھ کے جائیے گا، اللہ خیر کر دے گا بیٹے۔ احسان مرزا صاحب گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سوال منیر عبدالعزیز کا ہے، کہتے ہیں حضور کرونا وائرس کی وجہ سے طواف کعبہ روک دیا گیا ہے، کیا سعودی حکومت کا یہ اقدام صحیح ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، بڑے بڑے ماہرین اس پر بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء بات کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک تو بیت اللہ شریف کے قریب اگر یہ کرونا وائرس آ بھی جائے تو یہ پیچھے پیچھے دار ہوگا، اور جب بیت اللہ کی حدود میں داخل ہوگا تو یہ نافع ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اول تو یہ جا نہیں سکتا، اور اگر بارگاہ رسالت میں یہ پہنچ گیا تو وہاں جا کر نافع ہو جائے گا، دار نہ رہے گا۔ میرے محبوب کے در کا یہ کمال ہے، اللہ اکبر۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں مدینہ طیبہ میں کچھ رومال وغیرہ کچھ کپڑے خریدنے لگا، تو وہ باہر وہ جسے کہتے ہیں نا پھڑی لگا کے بیٹھا ہوا تھا بیچنے والا، حبشی تھا۔ جب سودا ہو گیا تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا جا تو پھر میں پیسے دے دیتا ہوں۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا میں تینوں سودا دینا ہی نہیں، تو پیسے رکھ اپنے پاس، میں نہیں دیتا سودا۔ تجھے نہیں پتا میرے آقا نے فرمایا ہوا ہے کہ مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے؟ وہ کہتے جھاڑ کے دے دے۔ کہتے میں نے بڑی معافیاں مانگی، وہ مانا ہی نہ، آخر میں نے اسے راضی کیا، پھر اس نے مجھے سودا دیا۔ مدینہ طیبہ کے تو غبار میں بھی شفا ہے۔ جہاں کوئی مضر سے مضر وبا ہو وہاں مدینہ طیبہ کی خاک ڈال دو، اس خاک میں ملتے ہی وہ ساری وبا بدل جائے گی، کس میں؟ نفع میں، شفا میں بدل جائے گی۔ مدینہ طیبہ کی فضا میں شفا ہے۔ مدینے والے کا تو کہنے کیا ہے، مدینے والے کا تو کہنے کیا ہے۔ میں نے کئی بار سنایا ہے نا کہ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان قادری محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں طاعون پھوٹا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا چیک کرنے کے لیے، اس نے کہا یہ وہی ہے۔ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ فکر مند نہ ہو، میں طاعون سے نہیں مرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے جو کسی آفت زدہ کو دیکھ لے اور دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس کو یہ بیماری نہیں لگے گی۔ مجھے اگلے دن میں نے بتایا تھا کہ یہ مولانا صاحب
مجھے کوئی وائس میسج سنا رہے تھے، یہ ضعیف جو ہے وہ، یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، میں نے اس پر بات کی ہے، اسے یاد ہونا چاہیے کہ میں نے ترمذی پر کام کیا ہے اور روات ترمذی پر سب پر کام کیا ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، ورنہ وہ صفحہ کھول کے نا دیکھ لے ذرا، خدا کا خوف کرنا چاہیے، جلدی سے کہہ دینا حدیث کو ضعیف ہے۔ بھی کسی عام جگہ پہ کوئی کہے تو کہتا پھرے، میرے سامنے کہے کہ حدیث ضعیف ہے، نہیں ضعیف، کھول کر دیکھ لو، ورنہ کبھی اس ٹاپک پر بات ہوگی اس میں تفرد ہے، میں نے کہا چل تو تفرد کا معنی بیان کر، پھر میں تجھے دیتا ہوں جواب۔ حد ہو گئی یار، حد ہو گئی یار، بات کرتے لوگوں کو زبان سنبھالنی نہیں آتی، ہر جگہ بس وہ پھر میں ڈیش 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 لگا کے گزر رہا ہوں، ورنہ صاحب کتاب برابر کرنا بھی مجھے آتا ہے۔ جی لائیے، بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال سردار سید اعزاز بخاری صاحب، سبحان اللہ، سردار سید یعنی دو بار سردار، سردار سید یعنی دو بار سید، اعزاز بخاری، سبحان اللہ، یہ بھی کمال کا اعزاز ہے آپ کا بخاری صاحب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں حضور کیا بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ آخری عمر تک حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے ناراض تھی؟ اس پر روشنی ڈال دیں۔ میں نے اس موضوع پہ بہت بار بات کی ہے، یہ جہاں جہاں اس طرح کی بات کوئی کرتا ہے، دیکھیے ان کو میں نے بہت بار کہا ہے کہ آپ بھی تھوڑے سے محتاط ہو، نہ اس طرح کی باتیں چھیڑا کریں، نہ چھیڑا کریں۔ بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق سے راضی ہو گئی تھی، میں نے ساری بخاری اول سے آخر تک بغور پڑھی ہوئی ہے، مسلم اول سے آخر تک بغور پڑھی ہوئی ہے، ترمذی اول سے آخر تک بغور پڑھی ہوئی ہے، ابن ماجہ اول سے آخر تک بغور پڑھی ہوئی ہے، ابو داؤد اول سے آخر تک بغور پڑھی ہوئی ہے، نسائی اول سے آخر تک بغور پڑھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتب حدیث پچھلے 40 سال میں فقیر کے زیر مطالعہ رہی، فقہ کی کتابیں بھی زیر مطالعہ رہی۔ میں نے مولانا محمد سلیم قاضی صاحب کو کہا ہے کہ آپ میرے انداز مطالعہ پر ایک کتاب لکھ دیں، اور انشاءاللہ وہ کتاب بڑی ضخیم ہوگی، جس طرح میں مطالعہ کرتا رہا، سب حوالہ جات کتابوں کے باہر لگے ہیں، کوئی ضرورت نہیں پڑتی تلاش کرنے جانے کی، کتاب نکالو، باہر حوالہ لگا ہوا ہے، نکال لو۔ لہذا سیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئی تھی، راضی ہو گئی تھی۔ مولانا نے کہا فاطمہ وہ اندر آنا چاہتے ہیں تم اجازت نہیں دیتی، ان کو تو پسینہ آ گیا، بی بی نے کہا اچھا چلے کہیں آ جائیں، آ گئے تھے، بس اللہ خیر چلا۔ ان کے مشاجرات پر، ان کے اختلافات پر مجھے کیا جرت ہے کہ میں کوئی بات کروں؟ دیکھیں میری ساری زندگی کامیابی کا راز یہ ہے، کبھی لڑائی نہیں ہوئی میری تقریر سے، کہ میں نے ان مقامات پر اپنی زبان کو بند رکھا ہے۔ اگر کسی میں ہمت ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو بہت بڑی فنکار چیز ہوں، میں بات کرتا ہوں تو کریں میری بلا سے، مجھے کیا لگے، میں نہیں کرتا۔ میں صحابہ کرام کی مشاجرات میں جو ہے وہ نہیں پڑھتا، میں ان کے معاملات پر کبھی بھی بیان نہیں کرتا، میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں بات کروں؟ من دانم کے من دانم، میں جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ لہذا سب کو چاہیے کہ امت کو ایک کرنے کے لیے کام کریں، اور ان علماء سے میری گزارش ہے حضور آپ بھی اتنی جلد بازیاں سے کام نہ لیا کریں، تھوڑا سا اپنے اندر بھی حلم پیدا کر لیں۔ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اگر نہیں یقین آتا تو آپ میرا وہ کلپ سن لیں جو میں نے امریکہ کی مذمت کی، ایران پر جب حملے کی بات ہوئی میں نے کر دی تھی مذمت، دیکھ لیں۔ اور میں کیا کہوں، نہ چھیڑیں ان کے معاملات کو، نہ چھیڑیں ان کے معاملات کو، نہ چھیڑیں صحابہ کے معاملات کو، نہ چھیڑیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ساری امت کے لیے یہ بہتر ہے۔ مجھے بڑی تاریخ آتی ہے، تاریخی روایات کو سامنے رکھ کر کہیں تکبر نہ ہو جائے، میں توبہ کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جس کا چاہوں نا اس کا تیش نیس کر دوں، لیکن میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہسٹری از اونلی ہسٹری، ہسٹری از ناٹ دا بیس آف اسلامک فیتھ اینڈ لا، دا بیس آف اسلامک فیتھ اینڈ لا از قرآن اینڈ حدیث۔ یہاں تک رہے معاملہ آپ کا بھی خیر رہے گا، میرا الحمدللہ خیر ہی رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال ارشاد علی صاحب کا ہے۔
ارشاد علی خان صاحب فرماتے ہیں حضور آپ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ میں نے ان کے بارے میں کس نوع سے آپ پوچھتے ہیں، مجھے کس نوع سے پوچھتے ہیں، کس اعتبار سے؟ ان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں اور کوئی ایک پہلو معین کر لیجیے آپ، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب عرض کر دوں گا۔ اس وقت میں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو ایک پڑھا لکھا، ایک اچھا انسان سمجھتا ہوں، اور میری ان سے قریب کی ملاقاتیں رہی ہیں اور میں ان کے بہت قریب رہا ہوں، ان کو اچھا انسان سمجھتا ہوں، ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں اور انہوں نے دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کی ہوئی ہے، میں اس کا قدردان ہوں۔ پروفیسر طاہر القادری صاحب اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں۔ باقی اور جو سوال ہوتے رہتے ہیں نام لکھ لکھ کر، یہ بتائیں اس صدی کا مجدد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، میں نے کہا یہ آپ نے لکھے ہوئے ہیں نا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے طبقے سے رکھوالا ہیں کہ ارشد القادری جس کو مجدد کہہ دے گا تمہارا طبقہ سارا اس کو مجدد مان لے گا؟ نہیں آپ بتائیں۔ میں نے کہا بیٹے اگر آپ کی خواہش کے مطابق میں نے بتا دیا نا، نام لے دیا، تو آپ نے کہنا واہ 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 یہ تو زمانے کا کتب ہے، اس کی ولایت میں تو شک ہی کوئی نہیں، اور اگر آپ کی خواہش کے خلاف کہہ دیا آپ نے کہنا اس جاہل کو کیا پتا مجدد کسے کہتے ہیں، مجدد کس پائے کا مرد ہوتا ہے۔ لہذا میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنے کا ہوں۔ جو زندہ ہیں حضرات، خونزادہ سیف الرحمان کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا رحمہ اللہ، میں نے کہا حضرت زندہ ہیں، چاہے جا کے آپ خود بات کر لیں، اور بھی اسی طرح بات جو زندہ سے پوچھا گیا میں نے کہا وہ بھی زندہ، ان سے بات کر لیں۔ طاہر القادری صاحب سے کوئی بات کرنی ہے خود لوگ جا کے کر لیں، اور بھی بہت لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھ سے پوچھا جاتا ہے، تو میں کبھی کچھ نہیں کہتا۔ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں ان جھگڑوں میں پڑا ہی نہیں۔ جو میرے زمانے میں کام کر رہے ہیں ان کا کام بتا دے گا کہ کس منصب کے لوگ تھے اور ان کا انداز کیسا تھا، سب کچھ کھل کے سامنے آ جایا کرتا، کچھ چھپا نہیں رہتا، کچھ چھپا نہیں رہتا۔ لہذا اکثر میری رائے علماء کے بارے میں اچھی ہے۔ بھئی اگر کسی میں کوئی خامیاں ہوں گی بھی تو جب آپ اس کو اچھی طرح سے جج کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی نسبت ان کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں گی اور ان کی خامیاں آپ کی نسبت بہت کم ہوں گی۔ خدا کے لیے لوگوں کا جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہیں بھول جانا چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھو تم کیا ہو۔ میں ایسے لوگوں پر اعتراضات شروع کر دوں یا کسی کے بارے میں جس نے یہ غلط کیا وہ غلط کیا، تو چاہے جا کے خود پوچھے نا، جو کسی نے غلط کیا بھی وہ دنیا میں ہی ہے تو پوچھنے جا کے خود۔ بہرحال مجموعی طور پر میری رائے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے بارے میں اچھی ہے، بلکہ بہت اچھی ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال حافظ جمشید مصطفی صاحب کا ہے۔ یہاں ایک بات کٹی رہ نہ جائے، پروفیسر صاحب ایک تربیت یافتہ بچی کہاں کی تھی بیٹے؟ وہ اسلام آباد کی تھی غالباً۔ کسی نے، میں نے حدیث بیان کی، اس پر لوگوں نے نیچے کمنٹس کرتے ہیں نا، اس میں عجیب و غریب کمنٹس کی، اور یہ کیا کہ علی حسنین صاحب نے ایک دن وہ مجھے دکھا دی۔ وقت تو میرے پاس نہیں ہوتا لیکن بہرحال میں نے وہ دیکھے، مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب نکالے ذرا ایک ایک اس کے میں جو ہے وہ اعتراض کا جواب دوں۔ میں ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ ایک ان کو میسج آ گیا کہ حضرت آپ چھوڑے ان لوگوں کو، یہ کیا کہتے ہیں، آپ کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ آپ اپنے اللہ کا قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، اور جو آپ کی تحقیق ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیقات کے مطابق وہ آپ سنا دیں بس۔ میں نے بعد میں ان کو کہا تھا کہ ان کا پتہ کریں کہ یہ بچی کون ہے، تو مجھے انہوں نے بعد میں تحقیق کر کے بتایا کہ یہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی تربیت یافتہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ میں تو ان کو جانتا ہی نہیں، میری جگہ سوالوں کے اعتراضات کے جواب انہوں نے دیے اور کہا کہ حضرت آپ اپنا کام کریں، جتنا آپ کر رہے ہیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور درمیان میں آپ ڈسٹرب ہوں گے، یہ ڈسٹرب کرنے والوں کی آپ بات نہ سنیے۔ تو میں اس طرح بھی، اس اعتبار سے بھی پروفیسر صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اپنے
قریبیوں کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ حق بات کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگلا سوال یہ حافظ جمشید مصطفی صاحب کا ہے، حضور جماعت ثانیہ کی وضاحت فرما دیں۔ جماعت ثانیہ کروانا یہ مکروہ ہے، اور اس کا اعلان کرنا بھی حناف کے نزدیک مکروہ ہے۔ ہاں، اشاروں سے اگر جماعت نکل گئی اور ایک کوئی بڑے بزرگ موجود ہیں تو اشاروں سے بلا لیں، آ کے جماعت وہ بھی شامل ہو جائیں، جماعت ثانی ہو جائے، تو یہ جائز ہے فقط، لیکن جماعت وہی ہے جو اوقات مقررہ پر پڑھا دی جائے۔ جی، وعلیکم السلام۔ یہ سوال سید وسیم عباس صاحب کا ہے، حضور یورپ میں وضو کرنے کے لیے گورے پاؤں نہیں دھونے دیتے تو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں پاؤں گورے نہیں دھونے دیتے آپ وہاں پاؤں پر مسح فرما لیا کریں، اللہ معاف فرمائے گا۔ جس اللہ اور رسول نے پاؤں دھونے کو کہا ہے مسح کر لیں، سے کام چل جائے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال چاند علی صاحب کا ہے، سبحان اللہ، ایک چاند اور دوسرا علی، کیا بات ہے۔ حضور ام ہانی کے کیا معنی ہے؟ ام ہانی یہ حضرت علی مرتضیٰ کی ہمشیرہ محترمہ ہے۔ معنی اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، میں دیکھوں گا تو عرض کروں گا، اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال وقاص مغل صاحب کا ہے، حضور کسی پر بہت زیادہ غصہ آ جائے تو کیا اس کو گالی دے سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ غصہ کس پر آیا؟ اگر تو اپنی ذات کے لیے آیا بالکل گالی نہیں دے۔ اگر اپنے ابا کے حوالے سے غصہ آیا بالکل گالی نہیں دے۔ صرف کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جن کا نام ہے سید العالمین محمد رسول اللہ، ان کی گستاخی کرنے والے پر غصہ آ جائے تو اس کو ڈٹ کر حساب کتاب برابر کر دیا جائے۔ اس پر دلیلیں میرے ذمہ ہیں، یہ لیجیے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال اسد وحید صاحب کا ہے، حضور ایمان ابو طالب پر کچھ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، میں نے امام احمد رضا کو آج سے 40 سال پہلے پڑھا تھا، سارے دلائل میں ایک نظر میں ہے۔ اس کے بعد جو سائم چشتی نے کتاب لکھی وہ بھی آج سے کوئی 1984 میں میں نے وہ بھی پڑھی تھی۔ 1984 میں کتنے سال ہو گئے؟ 32-33 سال، یا جو بھی، وہ بھی پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر اور کام بھی ہوا تو میں نے تحقیقات کی۔ ایک بار ایک صاحب میرے پاس تشریف لایا، کہنے لگے جی آپ سے بات کروانی ہے۔ میں نے کہا جی کس کی؟ ایک عالم دین کی۔ میں نے کہا جی کروا دیجیے۔ انہوں نے خود ہی فون ملایا اور خود ہی میری ان سے بات کرا دی۔ میں نے کہا جی، وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ نہیں، وہ فقہ اکبر میں یہ لکھا ہوا ہے وَكَانَ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ۔ تو میں نے کہا وہ آپ کو مبارک ہو، آپ پڑھیے۔ اگر آپ اس مقام کو حل نہیں کر سکتے پھر میرے پاس آپ بھی آ جائیے گا اور اپنے لوگوں کو بھی لے آئیے گا، میں حل کر دوں گا۔ 10 صدیوں تک رسول اللہ کے والدین کا ایمان بھی بوجھا ہماری عدم توجہ کے شک کا شکار رہا۔ علامہ امام حمام جلال الدین سیوطی کے دور تک اسی طرح کا معاملہ تھا۔ جب کوئی پوچھتا کہ جی حضور کی اماں اور حضور کے ابا، اور یہ پھر جواب دیا جاتا جی کیا کریں، پھر یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ جواب مطمئن کر دیتا لوگوں کو۔ امام سیوطی نے 9ویں صدی ہجری کے آخر میں جا کر یہ کہا کہ کیف یمکن ھذا، کہ ہو نبی کی اماں اور معاذ اللہ وہ مشرکہ ہو نبی کا ابا اور معاذ اللہ وہ مشرک ہو، میں نہیں مانتا۔
جس نبی کے صدقے میں بڑے بڑے گناہگار جنت میں جائیں گے، جس مبارک شکم سے وہ نبی پیدا ہوا، اس ماں کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بات کو تو انہوں نے 10 رسالے لکھے، 10 کتابیں لکھی، لوگ رد کرتے رہے، وہ جواب دیتا رہا، لوگ رد کرتے رہے، وہ مرد جواب دیتا رہا، یہاں تک کہ لوگوں کے قلم ٹوٹ گئے، وہ دم توڑ گئے، اور علامہ سیوطی جیت گئے الحمدللہ۔ علامہ قادمی رحمت اللہ علیہ سے جب میں نے اس عبارت کی بات کی، حضور یہاں ارشاد فرمائیے وَكَانَ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ، تو مجھے حضرت نے فرمایا بیٹا وَكَانَ مَاتَ عَلَى عَهْدِ الْكُفْرِ، یہ معنی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے والدین معاذ اللہ کفر پر فوت ہو گئے، بلکہ عہد کفر میں ان کا وصال ہو گیا تھا، ابھی نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ لہذا یہ کوئی مثلا 8-10 سال کی بات ہوگی اس فون کی۔ اب وہ طبقہ بھی یہاں آ گیا ہے کہ حضور کے والدین مومن و موحد ہی تھے اور ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کے بارے میں جو روایات حدیثوں میں ملتی ہیں، ان روایات میں بعض جگہ ایسی روایات ہیں جن میں آپ کے ایمان میں شک سا ہوتا ہے، سب میری نظر میں تب پڑی ہوئی۔ اب یہ بات امام مسلم حدیث لے انا ابی و ابا کا فی النار، اب وہاں کیا کہو گے؟ مطلب کہ حدیث ہر بندہ حدیث بیان کرے، ہر بندہ حدیث کی بات کرے، کم از کم حدیثوں کے طرز کو تو دور کرنا ہے، اس کی سند کے بارے میں، راویان کے بارے میں، پھر تاریخاً وہ حدیث کیسی ہے، وہ اس پر جرح کا معاملہ کیا ہے، جرح کرنے والے کون ہیں، اس کی تعدیل کا معاملہ کیا ہے، تعدیل کرنے والے کون ہیں۔ یاد رکھ لیں آج کہ ایک ہی حدیث کی سند پر کسی راوی پر 10 سے 15 محدثین کہے ہوا کذاب، وہ جھوٹا تھا، وہ یہ تھا، وہ تھا، اور تنہا امام اعظم ابو حنیفہ کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو امام صاحب کے قول کو زیادہ اہمیت حاصل ہوگی۔ لہذا میں نے کئی بار کہا کہ جناب ابو طالب مخفی الایمان تھے، اور میری نظر میں وہ حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جناب عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بھیا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ظاہر ہے وہ مخفی الایمان تھے، جو ساتھ دیا رسول اللہ کا کمال کر دیا ہے۔ اب مجھے بھی کہیے گا کہ یہ بھی اب تقریریں جھاڑنے لگ گیا ہے، نہیں، میں نے بڑا پکا مطالعہ کیا ہوا، پھر یونیورسٹی سے نکل کے آئے ہوں، جی سی کا پڑھا ہوا ہوں، اور یہ سارے معاملات وہاں بڑے اچھے طریقے سے پیش آیا کرتے تھے، اور میں الحمدللہ نپٹ لیا کرتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی سید احمد سیال صاحب کا سوال ہے، حضور لی خمسۃ لطفی بہا حر الوبا الحاتمہ، آگے کو لکھنا نہیں آیا ہے، وبناہما والفاطمہ، تو یہ کیسا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی یہ میرے نزدیک اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کو اعتراض ہو تو وہ کر لے، پھر جواب دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ یہ سوال محمد انس صاحب کا ہے، کہتے ہیں حضرت داڑھی مبارک کتنی ہونی چاہیے؟ ایک مٹھی یا سے 70 قدم سے نظر آئے؟ دیکھیں محمد انس صاحب، میں نے بہت بار عرض کیا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت موقدہ مستعمرہ قریب الوجوب ہے۔ رہی داڑھی کی مقدار، اس پر جتنی روایات آئی ہیں، جو حدیث آئی ہیں، وہ ساری مسترب ہیں، لہذا مقدار پر میں نے کبھی 40 سال جھگڑا نہیں کیا۔ مقدار داڑھی پر جب بھی آپ اس مسئلہ کو چھیڑیں گے، آپ کا معاملہ اپنا بھی گڑبڑ ہوگا۔ لہذا داڑھی ہے، سنت ہے، اور اس کی مقدار کی روایات مسترب ہیں، اس پر بات نہیں کرتا۔ ہاں، ہمارے اکابر نے کہا کہ داڑھی کو قبضہ بھر ہونا چاہیے، تو میں اسی کو اختیار کیے ہوئے ہوں، لیکن اس سے چھوٹی اگر کسی کی ہو جائے تو اس پر شدت نہیں کرتا ہوں، وہی جو تھوڑی چھوٹی رکھ لیتا ہے نا، اس کی حوصلہ افزائی کر دی جائے تو بڑی کر لیتا ہے۔ ایک بار میری مسجد میں ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کرتا جمعے کے وقت کے اذن یا مؤذن فی سبیل اللہ، وہ نہیں ہوں گے مؤذن صاحب اس دن، وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا لڑکا،
کلین شیو سے اذان پڑھی. بہرحال اذان بڑی پیاری پڑھی. لوگ مجھے دیکھے, ان کا خیال تھا کہ اس کو ڈانٹے کہ جا کے پہلے داڑھی رکھ, پھر آ کے اذان پڑھی. وہ کلین شیو کرا کے آ گئے, داڑھی اذان پڑھن. میں نے کچھ نہیں کہا, تو وہ آگے آ گیا. جب صلاۃ السلام کے لیے لوگ کھڑے ہوئے, میں بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. صلاۃ السلام سے فارغ ہوئے تو وہ میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھا. تو میں نے قریب کر کے نا اس کا کان, میں نے کہا بیٹے کیا خوبصورت اذان پڑی ہے, کہ کیا ہی اچھا ہو بیٹے, اگر تیرے چہرے پر داڑھی سج جائے تو رنگ تیرا ویسے ہی گورا ہے, پھر ایسے لگے گا جیسے بدلی میں چاند چمک رہا ہے. اگلے جمعے کو آیا, پھر اذان پڑی اور اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی. میں نے کہا کیا ارادہ, کہنے لگا حضور اسی دن سے ارادہ پکا ہو گیا. الحمدللہ کبھی وہ شہزادہ دکھاؤں گا. آج چہرے پر پوری داڑھی ہے اور سر پر امامہ ہے. سبحان اللہ. پیار کرنے سے لوگ مان جاتے ہیں, اور لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرو گے تو پھر نہیں مانتے. زیادہ سختی کرنے کا میں قائل نہیں ہوں. داڑھی کی مقدار پر, برا لگے تو معاف کر دیجئے گا, ایسے میں ہوں. جی ہے بھی سوال لائیے. آج تو میرا خیال تھا کہ تھکا ہوا ہوں, اور کل سے مجھے نزلہ بھی لگا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ میں خوش نصیب کہ سفر میں ہوتا ہوں تو بھی یاد مصطفیٰ, میں کہیں ٹھہر جاتا ہوں تو بھی یاد مصطفیٰ, اور میں گھر میں آ جاتا ہوں تو بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیکم السلام. یہ سوال وحید الرحمان کا ہے. حضور اگر شوہر ظالم ہو, خرچہ نہ دیتا ہو, تو عدالت سے طلاق لے تو 3 مہینے بعد عدالت طلاق کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسے خلا کہتے ہیں, اور خلا کی اپنی حیثیت فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ یہ طلاق بائنہ کے قائم مقام ہوتا ہے. دوبارہ اگر بیوی صاحبہ مان جائیں تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے. تو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. بیچارے کے حالات خراب ہو گئے, آج کل سب لوگوں کے حالات خراب ہیں, اس لیے خرچہ ذرا کم دیتا ہوگا. تو بہرحال شوہر کو ظالم کہہ دینا یہ مجھے اچھا نہیں لگا. اس لیے نہیں کہ میں مرد ہوں, اس لیے کہ بیویوں کو بھی ذرا خیال کرنا چاہیے, انہیں ان کی احسان مند رہنا چاہیے. اور بہرحال اگر عدالت سے خلا لیا ہے تو طلاق بائنہ کے قائم مقام ہے, صلح کی گنجائش ہے اگر بی صاحبہ دوبارہ مان جائیں تو. وعلیکم السلام. حافظ جمشید مصطفی صاحب, حضور مولود کعبہ کی روایت پر روشنی ڈال دیں. میں نے اس کو بڑی اچھی طرح دیکھا ہوا ہے. جن علماء نے اس کی تردید کی میں ان علماء کو بھی جانتا ہوں, جنہوں نے اس کی تائید کی میں ان کو بھی جانتا ہوں, اور میں خود حضرت علی شیر خدا کو مولود کعبہ مانتا ہوں. بس میں اپنا بیان کر دیے موقف. جی لیجیے. وعلیکم السلام. وحید الرحمان کا یہ بھی سوال ہے. حضور میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی جھلک دیکھی ہے, اس کی تعبیر فرما دیں. اچھا آپ نے ہلکی سی جھلک دیکھی ہے, میں تعبیر کر دوں. اپنے آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے آؤ, کسی دن وہ رخ زیبا پورا ہی نظر آ جائے گا. آ جائے گا, آ جائے گا, انشاءاللہ آ جائے گا. آپ کیوں گھبراتے ہیں, نواز دیں گے وہ. جی چلو, اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی نشست ہو گئی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ سب کو, آپ کو جنہوں نے سوالات کیے ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے.